number of Pakistani prisoners from several countries including Iran, Iraq, UAE, Oman, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, South Korea, Malaysia, USA, and last but not the least, Sri Lanka. So thank you so much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارا آپ کا, ملائکہ آپ کا, ربیہ آپ کا, تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹوڈے آن انٹرنیشنل مائیگرنٹ ڈے. جے پی پی نے بڑی محنت کی ہے. They've been always been involved, they've done a lot, they've been very enthusiastic and extremely determined. میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا, لیکن میں آپ کو زیادہ یہ نہیں بتاؤں گا فیکٹس اینڈ فگرز جو یہ آپ کو بتا رہے ہیں. میں آپ کو اس گورنمنٹ کی نیت, اس کی انٹینشنز, اس کے ارادے پہ زیادہ بات کرنا چاہوں گا. جب ہم نے حکومت لی 2018 میں, تب سے لے کے کرونا سے آنے سے پہلے 18 مہینوں میں اوورسیز پاکستانیز منسٹری نے 9,80,000 لوگ باہر بھیجے. سو لیٹس سے about 1 million people were sent abroad to work, which is a record. میں مکس کروں گا اردو انگلش میں کیونکہ دونوں باہر سے بھی ہیں پاکستان میں. تو so 1 million people were sent abroad in 18 months just prior to COVID hitting, which is a record by any standard if you look at the data across 20 years. But the importance wasn't about 1 million people going abroad. جو اس میں جو اہم بات ہے وہ کہ کس طریقے سے گئے ہیں. جب ہم نے حکومت لی, پہلے 3 مہینوں کے اندر ہم نے اپنا جو پورا پروٹیکٹر سسٹم ہے وہ ہم بایو میٹرک پہ لے گئے ہیں, جو ابھی تک بھی بہت کم ملک لے کے آ سکے ہیں. بایو میٹرک سسٹم میں جہاں آپ کو دن لگتے تھے 1 2 3 دن, اور آپ جاتے تھے کچھ 8 الگ الگ دفتروں میں, ہم نے وہ اسٹریم لائن کر کے ہم نے 1 ونڈو آپریشن کر کے ایک بایو میٹرک, اور آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی وہاں کھلتا تھا. تو 40 سے 1 گھنٹے کے اندر آپ پروٹیکٹ ہو کے اسٹیمپ لگا کے نکل سکتے تھے. اس سے صرف یہ نہیں تھا کہ ایک انسان کو جو باہر جو لیبر جا رہا ہے اس کو سپیڈ ملتی ہے, لیکن اس کا ایکچوئل ڈیٹا آپ کو نظر آتا ہے جو پہلے کبھی تھا ہی نہیں. جب جے پی پی جیسے آرگنائزیشنز آتے ہیں, جو سب سے جو میں کہتا ہوں شرمندگی کی جو بات ہوتی ہے کہ اکثر تو ڈیٹا ہی نہیں ہوتا, چاہے ہمارے پاس ہو یا فارن آفس کے پاس ہو یا انٹیریئر کے پاس ہو. جو ڈیٹا جو آج کل کے زمانے میں گولڈ ڈسٹ ہے بیسکلی, وہ ہمارے پاس ہم نے کبھی کلیکٹ ہی نہیں کیا. تو اس بایو میٹرک سسٹم سے انسان پروٹیکٹ ہوتا تھا, اس کے پاسپورٹ پہ ایک اسٹیکر لگتا تھا, اور پھر بڑے کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ایکسپلوئٹ ہو سکیں ایئرپورٹ سے, ایف آئی اے سے یا کسٹم سے, امیگریشن سے, یا اپنے ایجنٹ سے بھی, کیونکہ once you were stamped there is no reason to give any more money. Now that doesn't mean that there's no exploitation, but it's a start. And جب آپ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں اس سسٹم کے اندر, تو ہوتا پہلے یہ تھا کہ پہلے جو سسٹم تھا کہ 8-9 دفتروں میں آپ کو جانا تھا, وہاں جو رکشہ والا بھی باہر تھا وہ بھی اس ایجنٹ کا ایک سب ایجنٹ تھا, کہ رکشے میں جو پیسے لگتے ہیں وہ بھی اس کو کٹ اس کا ملتا تھا. تو اتنے لو لیول پہ بھی یہ ایک سسٹم چلتا تھا جو اب ایک 1 ونڈو پہ آ گیا. اور جیسے کہ آپ نے ابھی شری لنکا کی یہ ویڈیو دیکھی تھی کہ جو کہتے تھے کہ ڈرگز, مینلی ڈرگز کیوں ہیں, یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ہے ڈرگز اس لیے, جو مین ریزن جو میں نے اپنے 2 سالوں میں سیکھا ہے وہ یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بیچارہ اتنا قرضوں سے دبا ہوا ہوتا ہے کہ ڈرگز سب سے پہلے ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرگز بیچے, پیسے کمائے, اور اس پروٹیکٹر کو وہ پیسے یا جس رشتہ دار سے لیے ہوئے یا دوست سے لیے ہوئے وہ پیسے واپس کرے, کہ وہ اس کو فیملی کو تنگ کرنا چھوڑ دے یا اس کے گھر پہ جانا چھوڑ دے. تو اس لیے وہ ڈرگز کی سیلنگ پھر کرتا تھا کہ جلد سے جلد پیسے بن جائے. دس از وائی ڈرگز کمز ان ٹو موسٹ آف اٹ. پیسوں کی لالچ نہیں تھی, مجبوری تھی, اور یہ مجبوری آتی ہے کیونکہ ہماری طرف سے ایکسپلوئٹیشن تھی. اس پہ بھی میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 3 مہینوں میں ہم ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہے ہیں جہاں آپ کو بڑے لوگوں کی کمپلینٹس بھی آئیں گی,
اسپیشلی ہماری گورنمنٹ کو بڑے پروپیگنڈا بھی اٹھیں گے کہ کیوں کیا ہے. لیکن جو ہمارے پروٹیکٹرز ہیں ہم ان کی فیس کی کمپلیٹ ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں جو پچھلے 20 سالوں میں نہیں ہوئی. جو فیس ایک پروٹیکٹر دیتا تھا اپنا لائسنس رینیو کرنے کے لیے 20 سال پہلے وہ آج دن تک بھی وہی فیس کا سسٹم چل رہا ہے. اس لیے جب وہ بھی کہتے ہیں کہ جی جب ہم یہ 6,000 روپے پر انسان لیتے ہیں باہر بھیجنے کے لیے یا سے تھوڑا سا زیادہ اس سے ہمارا کام نہیں چلتا تو ہم سائٹ پہ اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. تو کبھی کوئی میکنزم بنا ہی نہیں ہے جو ہم نے ابھی ایک 3 گریڈ سسٹم کے اندر بنا دیا ہے کہ اگر 1000 لوگوں کو آپ باہر بھیجیں تو آپ کا فی اسٹرکچر یہ ہے, اگر 500 سے 1000 کے بریکٹ میں ہیں تو یہ, اور اگر 500 سے کم بھیجیں تو یہ ہوگا. اس چیز سے ایک کمپلیٹ اسٹرکچر آئے گا. اور اس اسٹرکچر سے جو مین چیز جو میرا جو لینا دینا ہے جو میں چاہتا ہوں اسٹرکچر سے کہ جب آپ ایک انسان کو باہر بھیجتے ہیں اور اس کی نوکری وہ نوکری نہیں ہوتی جو آپ نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے اس کو بتایا ہوا, اس کی تنخواہ نہیں ہوتی جو آپ نے بتایا ہوا, اس کے رہنے کا بندوبست وہ نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ 6 یا 8 بندے ایک کمرے میں ہوتے ہیں, وہاں 18-20 ہو جاتے ہیں. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارے پاس ایک سیکیورٹی ہونی چاہیے کہ ہم جو ایجنٹ ہے اس کو بولیں ٹھیک ہے یہ اگر آپ نے اتنے پیسے جمع کرائیں اب آپ کو اس کو پیسے بھی ریفنڈ کریں گے اور ہمارے پاس اختیار ہوگا کہ ہم یہ کر سکیں. پہلے تھا ہی نہیں ہمارے پاس, اور جو تھوڑے بہت پیسے تھے ڈپازٹ کے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. وہ ایک بندہ بھی باہر بھیجیں تو اس کی فیس نہیں بنتی تھی واپس, تو ان کی تو کھلی عیاشی تھی کہ وہ جتنا مرضی ایکسپلوئٹ کریں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو ایک یہ ہم نے ابھی قدم بایو میٹرک کا اٹھایا, اور پھر ہم نے ابھی انشاءاللہ آنے والے 3 مہینوں سے کیبنٹ سے ہم یہ فی اسٹرکچر انٹروڈیوس کریں گے, جہاں بہت لوگوں کو تکلیف ہو گئی کیونکہ کوئی بھی پیسے ڈپازٹ نہیں کرانا چاہتا, لیکن انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ہم یہ انشاءاللہ کیبنٹ سے اپروو کریں گے. ایک اور چیز جو بہت اہم تھی, اور اگین یہ ساری چیزیں لنکڈ ہے نیت کے ساتھ, اور نیت کہاں سے آتی ہے, وہ لیڈرشپ سے آتی ہے. آپ سب نے بھی دیکھا تھا جب کراؤن پرنس سعودی عربیہ آئے تھے, ہمارے وزیر اعظم بھی محل اور اکاؤنٹس اور اگر کچھ نہیں تو جیولری کے سیٹس اور 2-3 گاڑیاں تو مانگ سکتے تھے, لیکن انہوں نے مانگا کہ ہمارے سب سے جو اہم لوگ ہیں ان کے لیے آپ کچھ کریں کراؤن پرنس کے لیے. تو نیت وہاں سے سیٹ ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ لندن ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو میں نے 2 سال میں ایک ہی دفعہ میں نے چھٹیوں کا کہ میں صرف 1 ہفتے کے لیے چھٹی پہ جانا چاہتا ہوں. تو میں نے پی ایم سے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں تو میرے پاس شاید میں کوئی فنکشنز یہ وہ نہیں کر رہا وہاں, تو میرے پاس ٹائم ہوگا تو what do I think about, what do I concentrate on, is there anything you want me to contemplate on. اور ان کا ایک ہی جواب تھا کہ تم بتاؤ کہ اپنے ہم غریبوں کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں. مطلب وہ کہہ سکتے تھے کہ اس پالیسی کو دیکھ لو, وہ دیکھ لو, یہ دیکھ لو, لیکن ان کا ایک ہی چیز تھا کہ ہمارے غریبوں کا کچھ سوچو کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے نیت. جب نیت اوپر سے آتی ہے تو پھر ایک لازمی چیز ہو جاتی ہے گورنمنٹ کو اس کو سپورٹ کرنا. اسی کے ساتھ جو ابھی بات کی تھی کاؤنسلرس کی, ہمارے اندر میرے ڈپارٹمنٹ کے نیچے ایک پوسٹ ہے CWS کمرشل کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی. یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر لوگ بھیجتے ہیں جو ہمارے اٹیچیز ہوتے ہیں ایمبیسیز میں, موفا کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں, ان کو ایک موقع ملتا ہے کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے. کمیونٹی کے مقصد صحیح ڈیفائن نہیں تھے, ان کی پریزن کی دورے ہوتے ہیں, ان کے ریمیٹنسز پہ ان کو فوکس ہونا چاہیے, مین پاور جنریشن ہونی چاہیے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نہ ہم نے کبھی کوئی مین پاور جنریٹ کی, کبھی جو بھی تھی پرائیویٹ سیکٹر نے کی. نہ ہم نے کوئی ہمارے لوگوں پہ جاؤ چاہے وہ جیلوں میں ہو چاہے وہ لیبر کیمپس میں ہو ان نے توجہ کی, اور نہ ہم نے کمیونٹی سے بھی اتنا کوئی فائدہ اٹھایا جتنا پاورفل ہمارا ڈائسپورا ہے. پہلی دفعہ اس گورنمنٹ میں, اور اس پہ میری پہ تنقید بھی ہوئی, اسٹے آرڈرز آئیں کورٹس میں, ابھی بھی ایک اسٹے آرڈر ہے وہ آئیں کہ میں نے اس کا پورا سسٹم چینج کیا. وہ 100% ریٹن ٹیسٹ تھا, ٹیسٹ بھی ایک آبسلیٹ اینشنٹ کوئی پرانا سا ٹیسٹ تھا. اس کا ٹیسٹ کا سلیبس ہم نے لمز اور IBA سے چینج کرایا کہ آج کل کی دنیا میں اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے. اور میں نے دیکھا کہ جو CWAs آ رہے ہیں وہ رات کو رٹا مارتے ہیں, صبح کو فرسٹ لے جاتے ہیں, اور جس کو فرسٹ ملتا ہے اس کو مینڈیٹری ہوتا ہے کہ اس کو آپ پوزیشن دیں, اور پوزیشن بھی اس کی چوائس کی. تو جو فرسٹ لے کے آتا ہے وہ چوز کرتا ہے لنڈن یا امریکہ. تو جو آپ کا سب سے اچھا پلیئر ہے وہ جا کے وہاں کام کر رہے ہیں جہاں کوئی کام ہے ہی نہیں.
اور جو آپ کا جو سب سے لوئسٹ آتا ہے وہ وہاں سعودی عربیہ یو اے ای جا کے کام کرتے ہیں جہاں سب سے زیادہ کام ہے. تو ایک بالکل ایک انفیئر سسٹم تھا. اور یہ نہ یہ پھر میرے پہ کوئی ان میں سے 20 کوئی لوگ اسٹے لے گئے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ کہہ رہے کہ ہم نے ٹیسٹ میں ہم نے پاس کیے فرسٹ آئے تو ہم نیو یارک کیوں نہیں جا سکتے. تو اس پہ اسٹے لی. الحمدللہ وہ کیس ہم ابھی جیت چکے ہیں اور فائنلی کچھ 12 مہینے بعد ابھی وہ اسٹیج پہ پہنچے ہیں کہ ہم پش کر رہے ہیں CWAs کے ساتھ. اور ایک پوری پینل ہم نے بنائی موفا کا سیکرٹری ہو, ایک PM کے سیکرٹری تھے, ایک میں تھا, میرا سیکرٹری تھا. تو ایک پورے ہم نے ایک پینل بنا کے ہم نے 40% پہ انٹرویوز پہ رکھا کہ آپ نے ٹیسٹ تو پاس کر دیے, آپ بتائیں آپ جانا کیوں چاہتے ہیں. اور کئی کے تو آنسرز ایسے تھے کہ بس وہ فیملی کے ساتھ میں باہر جانا چاہتا ہوں, تھوڑا سا ایکسپوجر. ہمارے لوگوں کے لیے کوئی فکر ہی نہیں تھی. تو الحمدللہ اس دفعہ ہم نے پوری کوشش کیا, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرفیکٹ ہے, لیکن ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ 60% آپ کا ریٹن پہ ہو, 40% آپ کا انٹرویو پہ ہو, کہ ہم دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, ہر جس پوزیشن میں اس کی ضرورت ہوتی ہے, جس ملک میں اس کی ضرورت ہوتی ہے, اکارڈنگلی ہم ان کو وہاں بھیجیں. تو ایک یہ بھی چیز تھی. اس کے ساتھ ساتھ کئی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ ہم نے کوشش کی, ہم ابھی بھی کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بہتر ہمارا لیزون ہو, جو پہلے نہیں تھا, کہ ان کی ریکوائرمنٹس ہم نے فلفل کی ہیں. پہلی ہماری جیسے منسٹری تھی جس نے لیبر کیمپس پہ کیے ہیں, چاہے سعودی عربیہ ہو, چاہے قطر ہو, چاہے UAE ہو. پہلی دفعہ کہ کوئی منسٹر اوورسیز گیا بھی ہے لیبر کیمپس میں. مجھے تو تکلیف اس چیز کی ہوئی تھی کہ جب میں گیا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ پہلے کبھی کوئی آیا ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں PM کی جو انسینٹیوز ہیں کہ جب سے ہم نے حکومت لی ہے لٹرلی ہر مہینے ہماری ریمیٹنسز بڑھتی جا رہی ہیں, اور بڑھتی اس لیے جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, باہر سے جو ہمارا 4 ملین کا آپ کہہ سکتے ہیں جو ڈائسپورا جو وہاں رہتا ہے وہ بھیجتے ہیں, لیکن جو ہمارا 6 ملین کا رفلی جو ہمارا لیبر ہے ان کو اعتماد ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ اگر ہم لیگل چینل سے ریمیٹنسز بھیجیں گے گورنمنٹ صحیح طریقوں پہ لگائیں گے. ایک اور بات ہوئی تھی جو میں نے ابھی سوچی تھی, وہ بات کر رہے تھے, ایک تو لیگل ریپرزنٹیشن اور ایک ٹرانسلیٹر کی. ہم نے OPF میں پہلی دفعہ ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا جس کے اندر جہاں بھی میں جاتا ہوں ملک میں کمیونٹی کھانا دے دیتی ہے, ایک اچھا سا ایونٹ ہو جاتا ہے اور ایونٹ ختم ہو کے ہم سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو میں نے ان کو بولا کہ ایک فنڈ بنائیں OPF کے اندر کہ اگر میں ایک فنکشن کر ہی رہا ہوں تو اس فنڈ کے لیے میں پیسے جمع کروں, اور وہ OPF میں بیٹھے. وہ فنڈ OPF میں بیٹھتا ہے اور اس فنڈ میں پیسے کلیکٹ ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں استعمال کرنا چاہیے, اگر کسی لیبر کو یا کسی پاکستانی کو لیگل ریپرزنٹیشن چاہیے ہو تو ہم اس فنڈ سے دیکھ سکتے, اس میں رکاوٹیں کوئی نہ ہو. جو بھی چیز اوورسیز پاکستانی کو چاہیے ہو, اگر وہ سسٹمز چاہے موفا کو چاہے ہمارے منسٹری کا بہت لمبے ہوتے ہیں, تو ہم نے بولا اس فنڈ میں آپ ہر چیز ہائر کر سکتے ہیں, خاص طور پہ ٹرانسلیٹر, کیونکہ ان نے تو بات کی تھی کہ ٹرانسلیٹر میں یہ کمیاں تھیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ٹرانسلیٹر آپ لیتے تھے, ٹرانسلیٹر دونوں سائڈ سے کھیلتا تھا. یہاں سے بھی پیسے لیتا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے, میں وہ کرا دیتا ہوں, اور اس سائڈ سے بھی پیسے لیتا تھا. اور اس بیچارے کو مور آفٹن دین ناٹ اس کو اور بھی مصیبت میں بجا کے اس کو جیل میں پھینک دیتا تھا. تو ٹرانسلیشن کے بھی اس میں بڑے مشکلات تھے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک وارپ سسٹم تھا, ایک مافیا ہے اس پورے سسٹم کے اندر جس طریقے سے یہ چل رہا تھا. الحمدللہ اس میں ہم نے کوئی بہتریاں لے کے آئی ہیں, لیکن like I said, the system isn't perfect, but the Prime Minister's vision for this is. And we are just trying every day to get closer and closer to that vision of his, to helping our most vulnerable people that are sitting outside of the country, earning for the country, sending back to their people, which is a very difficult task. To live away from your country and earn and send it back is not easy. And as much as we can do for them, let it be their schools, we've reduced their fees here, we've given them free scholarships, their children over here. And although it has nothing to do with this, but I'm just giving you an idea of intention. Even one of the departments under me, EUBI, it's all about formal employment. But now, inshallah, we're passing an ordinance where we're bringing informal employment into EUBI. So, meaning everybody will have the right to a pension at the age of 60 in Pakistan. Let it be your driver sitting at home, or let it be a CEO of an international company sitting here. So it's everyone, any Pakistani sitting here or abroad. تو اس میں ہم جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو باہر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں
ان کو بھی ایک سیلف کنٹریبیوشن کا میکنزم ہم دے رہے ہیں کہ وہ اپنی پینشن خرید سکیں, تو 60 کے بعد ان کو پینشن ملے, اور اس پینشن کے ساتھ انشاءاللہ جنوری کے اینڈ میں ہم اناؤنس کریں گے کہ اس پینشن کے ساتھ ان کو فری ہیلتھ کیئر بھی ملے گی, تو ان کو دونوں طرف سے انشاءاللہ اکوموڈیٹ ہوں گے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. آخر میں which we all love talking about, because I think it is a great achievement from the Interior Ministry to the Foreign Ministry to the Overseas Ministries, the prisoners. ہم نے کچھ 8,700 لوگ جب سے ہم نے حکومت لی ہے, ہم جیسے کہ ملائکہ بتا رہی تھی الگ الگ ملکوں سے ہم واپس لے کے آئے ہیں, چاہے چھوٹے کرائمز ہوں یا چاہے جیسے کہ یہ شری لنکا کے 41 جو ڈیتھ رو پہ تھے, ان کو بڑی محنت سے اس گورنمنٹ نے واپس لے کے آئے ہیں. 9,000 کچھ لوگ ابھی تک بار پریزنز میں ہیں. سائرہ JPP آپ فکر نہ کریں, گورنمنٹ کی پوری نیت ہے انشاءاللہ کہ ہم آپ کے ساتھ, you won't be left disappointed. اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ کے آگے ضرور ہوں گے to try to bring our people back. چاہے وہ غلطی کرے یا نہ کریں, وہ ہمارے پاکستانی ہیں اور یہ اس حکومت کی ایک فلسفہ ہے. میں پھر سے آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک بہت ضروری اور اہم دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اگین میں JPP کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اس چیز پہ بات کرنے کے لیے, اور آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.